ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری ٹیلز۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے کراچی کے محمد شہیر نے، تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں ان کی آپ بیتی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شہیر ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ میرا اپنا تو نہیں مگر اس واقعے کا گواہ ضرور ہوں میں۔ انسان کی زندگی میں ایسے کئی واقعات آتے ہیں جنہیں وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں لڑکپن میں قدم رکھ رہا تھا اور نئی نئی ملازمت شروع کی تھی۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کو سب حافظ ہونے کی وجہ سے حافظ جی کہا کرتے تھے۔ وہ جنات کو قابو کرنے کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نیا کیس آتا تو وہ پہلے اس مریض کا معائنہ کرتے اور پھر کوئی جواب دیتے۔ وقت ضائع کیے بغیر اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ان دنوں حافظ جی کا شاگرد ہوا کرتا تھا میں۔ مجھے جنات کے معاملات سے دلچسپی بہت تھی اور میں دلیر بھی تھا، اس لیے حافظ جی مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ میں روزانہ کام سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا ان کے پاس پہنچ جاتا اور آدھی رات کو گھر واپس آتا تھا۔ اس دوران میں نے ان سے بہت کچھ سمجھا، انہیں بہت سارے عملیات کرتے ہوئے بھی دیکھا، مگر ان تمام عملیات میں سے ایک عمل ایسا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے، اسے حاضرات کا عمل کہتے ہیں۔ حاضرات کے عمل میں عامل ان جنات کی حاضری کرواتا ہے جو جن کسی انسان پر قابض ہوں، چاہے وہ کتنا ہی ضدی کیوں نہ ہو۔ حاضرات کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر عامل اس سے اپنی مرضی کے مطابق معلومات بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اپنے گھر پر موجود موکلوں سے کچھ معاملات طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ کسی ضروری مسئلے پر اپنے موکلوں سے بات کر رہے تھے، اس لیے وہ دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے نے دروازہ کھولا تو اپنے گھر کے سامنے ایک خوبصورت سی گاڑی دیکھ کر چونک گیا۔ کیونکہ ہم غریب علاقے میں رہتے تھے اور ہمارے علاقے میں لوگوں کے پاس مشکل سے موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، تو یہ چونکنے والی بات ہی تھی کہ کوئی اتنی مہنگی گاڑی لے کر ہمارے محلے میں آیا۔ اس گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر دو مرد کھڑے ہوئے تھے جو اپنے حلیے سے تو بہت امیر لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر حافظ جی کے بڑے بیٹے کو سلام کیا اور آہستہ سے بولا، کیا حافظ صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ایک بہت ایمرجنسی کیس ہے۔ حافظ جی کا بڑا بیٹا، جس کا نام افتخار حسین تھا، وہ خاموشی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ جب وہ اندر آ گئے تو وہ ان کے ساتھ ایک طرف چلتا ہوا بولا، آپ لوگ بیٹھک میں ہی بیٹھیں، ابھی ابو کچھ موکلات کے ساتھ ضروری معاملات طے کر رہے ہیں، وہ مصروف ہیں، جیسے ہی فارغ ہوں گے ہم آپ کو بلا لیں گے۔ وہ لوگ صوفوں پر بیٹھ گئے، حافظ صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فارغ ہوئے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو حافظ صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ ان میں سے بڑی عمر کا مرد حافظ صاحب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا، پھر اس نے بہت سوچ کر کہا، حافظ صاحب، میں آج اپنی بیوی کا مسئلہ لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس خدا کے واسطے اس کی زندگی بچا لیجئے، اس پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا ہے، وہ کسی بھی صورت اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے اور وہ جن اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا ہے، وہ اس کو ساتھ لے جانے کی ضد پر تلا ہوا ہے۔ میں نے اپنے اس مسئلے کا ذکر اپنے ایک ملازم سے کیا تو اس نے مجھے آپ کا پتہ بتایا۔ میں بہت امید سے آیا ہوں، خدا را میری مدد کیجیے۔ حافظ جی بہت تحمل سے بولے، مگر جناب، میں کوئی بھی کیس لینے سے پہلے مریض سے ملاقات ضرور کرتا ہوں۔
جب تک میں مریض سے ملاقات نہیں کروں گا تب تک میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بیوی کا علاج کروں گا یا نہیں۔ وہ امیر آدمی جس نے اپنا نام محمد راشد بتایا تھا وہ حافظ صاحب کی منتیں کرنے لگا۔ حافظ صاحب، ہم اسے یہاں نہیں لا سکتے، اس لیے تو ہم لوگ آپ کے پاس خود آئے ہیں۔ معلوم نہیں کیسے، مگر جب بھی ہم اس کا علاج کروانے یا کسی عامل کے پاس لے جانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو اسے اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہل کر نہیں دیتی۔ ہم بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ کوئی صورت تلاش کیجئے، مگر ہمیں انکار مت کیجئے گا، آپ کو منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ حافظ صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سنجیدگی سے بولے، ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا، مگر میری یہ شرط ہے کہ میں آپ کی بیوی سے ملاقات کرنے کے 10,000 لوں گا۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ آدمی جلدی سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کل آ جائیے گا۔ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، پھر اچانک چونک کر حافظ صاحب کو دیکھا اور بولا، مگر آپ کو میرے گھر کا پتہ تو معلوم ہی نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا، مجھے میرے موکلوں نے تمہاری حویلی کا پتہ بتا دیا ہے، اب جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن حافظ صاحب ان کی حویلی پہنچے۔ حافظ صاحب کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ انہیں کھانا کھانے کے لیے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ سخت سردی میں بھی انہیں پسینے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے ملاقات کی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ اس پر وہ جن کیوں قابض تھا۔ وہ عورت واقعی بہت خوبصورت تھی اور دولت نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس کی کلائیاں، اس کا گلا اور اس کے کان سونے سے پیلے ہو رہے تھے۔ اس نے اتنا سونا پہنا ہوا تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ حافظ صاحب کے سامنے آئی تو بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے حافظ صاحب کو غصے سے دیکھا، پھر انہیں واپس جانے کی دھمکی دینے لگی۔ حافظ صاحب نے وقتی طور پر اس کی بات مان کر اس کا دل خوش کر دیا اور وہ خوشی خوشی اندر چلی گئی۔ اس کے شوہر کو بلایا اور اسے ساری صورتحال بتائی اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا علاج میرے گھر پر ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کو حویلی سے نکالنا ناممکن لگ رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے حافظ صاحب نے اس حویلی کے ایک کمرے میں حصار کھینچا اور حاضرات کا عمل کر کے اس جن کو حاضر کر دیا۔ وہ جن کسی قبیلے کا سردار تھا اور وہ خود کو طاقتور سمجھتا تھا۔ حافظ جی نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے حافظ جی کی بات نہیں مانی۔ نہ اس نے اسلام قبول کیا اور نہ وہ اس عورت کو چھوڑنے پر راضی تھا۔ آخر میں وہی ہوا جو بہت مجبوری کی حالت میں حافظ صاحب کرتے تھے۔ انہوں نے اس جن کو جلا دیا اور اپنے گھر جا کر حصار باندھ کر سو گئے۔ پہلی رات تو سکون سے گزر گئی، مگر اگلی رات پورے علاقے میں اتنا شور سنائی دینے لگا، یوں محسوس ہوتا تھا دو فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ حافظ صاحب نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے موکلوں سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ جس جن کو حافظ صاحب نے جلایا تھا اس کا پورا قبیلہ حافظ صاحب سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے اور پورے علاقے کے گھر پر بڑے بڑے پتھر بھی برسا رہا ہے۔ اگر ان حالات میں کوئی بھی گھر سے باہر نکلا تو وہ جنات اس کو مار ڈالیں گے۔ اچانک ہی بہت خوف کا ماحول بن گیا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے موکلوں سے کہا کسی طرح مسجد میں اعلان کروا دیں کہ کوئی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، جنات نے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کے موکل علاقے کی مختلف مسجدوں میں گئے اور اعلان کیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، جنات نے حملہ کر دیا ہے۔ سب حافظ صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے موکلوں کی بات پر یقین کر لیا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ انسانوں کی مسجد میں جنات اعلان کر رہے تھے اور لوگ ان جنات پر اعتماد بھی کر رہے تھے، کیونکہ حافظ جی نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے۔
اس رات حافظ صاحب پوری رات پڑھائی کرتے رہے اور ہمارے علاقے کے 2 سیکٹر ایسے تھے جن پر وہ جنات قبیلہ حملہ آور تھا اور مسلسل لوگوں کے گھروں پر اور دروازوں پر پتھر برسا رہا تھا۔ میں نے وہ اعلان نہیں سنا تھا، اور جتنے لوگوں نے وہ اعلان نہیں سنا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ اے سیکٹر والے بی سیکٹر والوں سے جھگڑ رہے ہیں اور بی سیکٹر والے اے سیکٹر والوں سے۔ وہ پوری رات حافظ صاحب نے کانٹوں پر گزاری اور مسلسل عمل کرتے رہے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا اتفاق تھا کہ انہوں نے ایک ہی رات میں جنات کا پورا قبیلہ جلا کر ختم کر دیا تھا۔ اگلے دن پورے علاقے میں راکھ کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اگر اس رات حافظ صاحب نہ ہوتے تو ہمارا پورا علاقہ اجڑ چکا ہوتا۔ انہوں نے جس طرح ہماری حفاظت کی، آج ہم ان کے انتقال کے بعد بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ویورز، یہ تھی کراچی کے محمد شہیر کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی واقعے کے چشمدید گواہ ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔